أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ تجوید تھیوری میں مد کے ٹاپک پر آج ہمارا تیسرا لیسن ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے کا بتا دوں، لیسن نمبر 1 اور لیسن نمبر 2 کا حوالہ دے دوں۔ آج ہمارا بہت چھوٹا سا مختصر سا لیسن ہے کہ ہم نے سب سے پہلے مد کا تعارف جو ہے آپ کو پڑھایا تھا پہلے لیسن میں، ٹھیک ہے، کہ مد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور مد کہتے ہیں کھینچنے کو، جو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور ہم کچھ حروف ایسے ہیں کہ ہم انہیں کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور کچھ حروف ایسے کہ ہم انہیں کھینچ کر نہیں پڑھتے، تو جو حروف ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں وہ ہم مد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ دیکھیے مد جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں مقداروں کے لحاظ سے، کیونکہ کون سی مد کتنی کھینچی جاتی ہے۔ اچھا، ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ 5 حروف ایسے ہیں جو حروف مدہ، اور 3 حروف مدہ اور 2 حروف لین، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، اور واو لین اور یا لین، یہ 5 حروف ایسے ہیں قرآن پاک میں کہ جن پر مد ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مد کی مقداروں کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مقداروں کے لحاظ سے مد کی 3 اقسام ہیں، جن کے نام میں نے آپ کو بتائے تھے: قصر، توسط اور طول۔ اور قصر، توسط اور طول کے بارے میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ قصر جو ہے وہ سب سے کم مقدار ہے نا، سب سے چھوٹی مقدار ہے، چھوٹی قسم ہے۔ قصر کا خود کوئی نشان بھی نہیں ہوتا، اور یہ صرف 2 حرکات کھینچی جاتی ہے، یہ مد اصلی ہے، اور یہ مد صرف حروف مدہ یعنی الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ پر کی جاتی ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ توسط جو ہے یہ درمیانی قسم ہے، اور یہ چھوٹی مد ہے، اور یہ 4 حرکات تک کھینچی جاتی ہے، اور اس کا باریک سا نشان بھی ہوتا ہے۔ جبکہ طول جو ہے جیسا کہ نام سے بھی پتہ چل رہا ہے، یہ مد کی تیسری قسم ہے، اور اس مد کا نشان موٹا ہوتا ہے، اور اس مد کو 6 حرکات تک پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری تھی مد کے بارے میں جو ہمارا تعارف اور مد کی مقداروں کے لحاظ سے اقسام۔ آج میں میرے ٹاپک کا نام ہے اسباب مد۔ دیکھیں، اسباب مد جو ہیں وہ 3 ہیں۔ اسباب مد آج کا ہمارا جو لیسن نمبر 3 ہے وہ اسباب مد پر ہے۔ اسباب مد کا مطلب کیا ہے؟ اسباب جو ہے لفظ نکلا ہے سبب سے، سبب کی جمع ہے۔ سبب کہتے ہیں کسی ایک وسیلے کو، کسی ایک ذریعے کو، وہ ایک ہوتا ہے، لیکن جو 3 ہوتے ہیں تو ان کو ہم جمع کی صیغے میں بات کرتے ہیں تو وہ اسباب کہلاتے ہیں۔ تو مد کے جو ہونے کے اسباب ہیں، کچھ ان کی ڈیٹیل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ یہ جو اسباب ہیں یہ 3 ہیں۔ نمبر 1 حمزہ، نمبر 2 سکون یا جزم، اور نمبر 3 تشدید۔ مد کی دیکھیں کچھ قسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے لیے ضروری ہے، ہر مد کے ساتھ نہیں، لیکن مد کی کچھ اقسام ایسی ہیں کہ جن کے لیے ضروری ہے کہ حرف مد کے بعد کوئی نہ کوئی سبب مد آ جائے، یعنی جو مد کے ہونے کا سبب ہے وہ آ جائے۔ وہ ان سبب میں سے کوئی سبب ہو سکتا ہے، حمزہ ہو سکتا ہے، سکون ہو سکتا ہے، سکون یا جزم، یا پھر تشدید ہو سکتی ہے، یعنی جو مد کے ہونے کا سبب ہے، اگر ان میں سے کوئی وہ آ جائے، سبب آ جائے، تو جن کی بنا پر مد فرعی قائم ہوتی ہے۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ حروف لین اور حروف مدہ پر جو مد ہوتی ہے وہ مد اصلی ہے، اس کی ڈیٹیل بھی ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پڑھائیں گے۔ تو یہ جو وجوہات ہیں، مطلب حمزہ، سکون یا جزم اور تشدید، سکون یا جزم ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 3 جو اسباب ہیں یہ کچھ اقسام کی مدوں کے لیے آ جاتے ہیں، تو پھر وہاں پر ان وجوہات کی وجہ سے جب مد ہوتی ہے نا، تو ان وجوہات کو اسباب مد کہتے ہیں۔ یعنی آسان لفظوں میں دوبارہ سن لیں کہ حمزہ، سکون اور تشدید، یہ 3 اسباب ایسے ہیں جو کچھ مدوں کے ہونے کا سبب بن جاتے ہیں، اس وجہ سے انہیں اسباب مد کہا جاتا ہے۔ تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اسباب مد کیا ہیں، تو آپ کہیں گے کہ وہ کچھ اقسام ایسی ہیں مدوں کی کہ جن کے لیے ضروری ہے کہ حرف مد کے بعد کوئی نہ کوئی سبب آ جائے، تو وہ جو سبب ہے مد کے بننے کا وہی اسباب مد کہلاتے ہیں۔ تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اسباب مد کتنے ہیں، تو آپ کہیں گے اسباب مد 3 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ حمزہ، سکون یا جزم اور تشدید۔ تو
یہ تین جو اصلی مد ہے نا، جو حروف مدہ پر ہوتی ہے، اس کے علاوہ میں بات کر رہی ہوں، وہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ 5 حروف قرآن پاک میں ایسے ہیں، وہ 5 حروف میں سے 3 جو ہیں وہ حرف مدہ اور 2 حرف لین، ان پر دیکھیں کہ وہ ان کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ مدیں ہیں قرآن پاک میں کہ جن کے ہونے کے لیے، جن کے بننے کے لیے ہمیں اسباب کی ضرورت وہاں نظر آتی ہے۔ کون سے اسباب؟ حمزہ، سکون اور تشدید۔ تو یہ جو 3 وجوہات ہیں، یہ جو 3 اسباب ہیں، ان کو اسباب مد کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے دوبارہ سن لیں کہ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ اسباب مد پر ہے، اور 3 اسباب مد 3 ہیں: حمزہ، سکون یا جزم اور تشدید۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔